زندگی کسی کے ساتھ گزارو، آخرت کسی کے ساتھ چلے جاؤ. یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ قبر میں ہم معاملہ بدل دیں گے. دنیا آزادی سے عیش سے گزارو، قبر میں جا کر جب ہم جائیں گے تو وہاں مولا آ کر فرشتے کاپیاں لے آئیں گے، کتابیں لے آئیں گے، ریکارڈ فائلیں ساری لے آئیں گے اور پکڑنے آ جائیں گے. حساب کتاب کے لیے منکر نکیر آ جائیں گے، اٹھو یہ جرم کیا ہے انہیں. خوب اس وقت مولا علی قبر میں آ جائیں گے، کیوں آئے ہو؟ یہ مجرم آیا ہے. مولا علی کہیں گے تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ میرا ماننے والا ہے، چلو نکلو، کس کو قبر سے بھاگو. اس طرح کی داستانیں سب نے بنائی ہوئی ہیں. میں نے کلپ سنا بریلوی عالم کا، تو وہ غوث پاک کے بارے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک شخص مر گیا، فرشتے آ گئے، انہوں نے پکڑ لیا. حساب کتاب کے لیے فرشتے روح لے کے جا رہے ہیں، اب قبض کر کے روح لے کے پیک کر کے جا رہے ہیں اللہ کی طرف کہ روح. تو بیچ میں غوث پاک کو پتہ چلا کہ آپ کا مرید مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اس کی جان اس کو زندہ کرنا ہے. غوث پاک فوراً مداخلت کی اور فرشتوں سے کہا کہ یہ روح واپس کرو، اسے نہیں مرنا، ابھی اس کا وقت نہیں ہوا. اللہ نے حکم دیا ہے مرو، لے آؤ اس کو. وہ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مرنا. باہر کے اب جھگڑا ہو گیا فرشتوں کا غوث پاک کا. تو فرشتوں نے اللہ نے کہا کہ ابھی تک کیوں نہیں لے کر آئے روح اس کی؟ کہا کہ وہ راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے. کیا مسئلہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا کوئی بندہ بیچ میں آ گیا اور کہتا ہے کہ یہ روح نہیں لے کے جانا. تو انہوں نے پوچھا فرشتوں سے کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بندہ آ گیا ہے، یہ روک رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ روح میں نہیں لے کے جانے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عبد القادر نام ہے اس کا. تو کہا رہنے دو، یہ آ گیا ہے، بیچ میں آ گیا ہے، تو غوث پاک آ گئے تو بس ختم. اب اللہ بھی اس روح کو قبض نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ. خوب یہ داستانیں، یہ نہیں کہ شیعہ بنائیں تو ہم خوش ہو جائیں، سنی بنائیں تو ہم بگڑ جائیں. غوث پاک کی ہو تو ہمارا منہ بن جائے، اور علی پاک کی ہو تو ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. علی پاک روح روک سکتے ہیں؟ وہ نہیں روک سکتے. نہ عزیز من، اللہ نے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ رکھنا ہے. کون سا امام؟ جس کے ساتھ زندگی گزری ہے، اور زندگی ائمہ ہی کے ساتھ گزر رہی ہے ہماری. وہ ائمہ جو ہم نے خود بنا لیا، یہ ماڈل. ہر ایک نے زندگی میں ایک اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے، ہر ایک طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. کوئی کس کو کاپی کر رہا ہے، کوئی کس کو کاپی کر رہا ہے، کوئی کس کو کاپی کر رہا ہے. کوئی بدماشوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی وڈیروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی سرداروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی لوفروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی ایکٹر کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی ایکٹریس کی طرح زندگی گزار رہی ہے. بیچ میں رونے کے لیے بی بی زہرا کو رونے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ آخر میں ہمیں اللہ بی بی زہرا کے ساتھ ہماری خواتین کو اٹھائے گا. اب تمہارے گھر دیکھ کر دیکھیں کس سے بی بی زہرا سے ملتے جلتے ہیں. تمہارا لباس بی بی زہرا سے ملتا جلتا ہے، تمہاری زندگی بی بی زہرا سے ملتی جلتی ہے. اگر لے آؤ اپنی زندگیوں میں بی بی زہرا کو لے آؤ، اللہ آخرت میں تمہیں بی بی زہرا کے ساتھ اٹھا دے گا. تم زندگیاں ان کے ساتھ گزارو، تم زندگیاں اہل البیت کے ساتھ گزارو، اللہ اہل البیت کے ساتھ تمہیں آخرت میں اٹھا دے گا. خوب سیاست میں آپ کا امام پیشوا کون ہے؟ سیاسی امام کون ہے آپ کا؟ شیعہ کا سیاسی پیشوا کون ہے؟ سنی کا سیاسی پیشوا کون ہے؟ بریلوی کا، دیوبندی کا، اہل حدیث کا، سکھ کا، ہندو کا، کرسچین کا سیاسی امام کون ہے؟ اب یہاں پر فیصلہ انتخابات میں ہوتا ہے. امام کون ہے آپ کا؟ پارٹی کون سی ہے؟ جمعیت کون سی ہے؟ ریلی کس کی ہے؟ دھرنے کس میں جاتے ہو آپ؟ وہی آپ کا امام ہے. اسی کے ساتھ رہے ہو آپ. اس کو لیڈر مانا ہے، اس کو رہبر مانا ہے، اس کو پیشوا مانا ہے، اس کو حاکم بنا رہے ہو، اس کے ساتھ جا رہے ہو. یہ آپ کا لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی تقدیر، قوم کی تقدیر، اور اس کا ساتھ دے کر آپ یہ چاہتے ہو کہ ساری باقی قوم بھی اس کے ساتھ آ جائے اور اس کے قیادت میں اور اس کی امامت کے سائے میں آ جائے. اصل یہ امام ہے آپ کا، چونکہ زندگی اس کے ساتھ گزر رہی ہے آپ کی. اب زندگی ساری آپ کی
سیاسی لیڈر کے ساتھ گزرے اور آخرت میں کہو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ. سبحان اللہ. اتنا اللہ کو اتنا آپ سوء ظن رکھتے ہو کہ یہ چکر دے دیں گے ہم اللہ کو. اللہ جب اٹھائے گا ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ. کون سے امام کے ساتھ؟ جس امام کے لیے روتے تھے نہ، جس امام کے ساتھ چلتے تھے، جس امام کی پارٹی میں تھے، جس امام کی قیادت میں تھے، جس امام کی صدارت میں تھے، جس امام کے ساتھ تھے، جس کی پارٹی کا حصہ تھے ہم، جس کی حمایت کرتے تھے، جس کو ووٹ دیتے تھے. یہ امام ہے تمہارا. اب اللہ تمہیں اٹھائے گا اپنے امام کے ساتھ. کون سے امام کے ساتھ؟ جو زندگی میں تم نے امام چنا ہے، بنایا ہے، اس امام کے ساتھ اللہ تمہیں اٹھائے گا. خوب زندگی میں ہمیں امام حسین کو ووٹ دیا ہے، امام علی کو ووٹ دیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ووٹ دیا ہے. کس امام کو ووٹ دیا ہے تاکہ اس کے ساتھ اللہ تمہیں اٹھائے؟ پاکستانیوں کا جب اللہ اٹھائے گا ان کے ائمہ کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ اٹھائے گا. خوب پاکستانی بتائے کہ میں نے فلاں الیکشن میں مولا علی کو دیا، اس کے بعد امام حسن کو ووٹ دیا، اس کے بعد امام حسین کو ووٹ دیا، اس کے بعد حضرت زین العابدین کو ووٹ دیا. پاکستان میں اتنے الیکشن ہوئے، میں نے ہر الیکشن میں فلاں امام کو ووٹ دیا. کس کو ووٹ دیا؟ جس کو ووٹ دیا اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جس کی پارٹی میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جس کی جماعت کے اتحادی ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ امام دنیا میں کوئی اور اختیار کیا ہوا اور آخرت میں تمنا یہ کہ امام علی کے ساتھ اٹھائے جائیں ہم؟ بھلے سیاست میں امام علی کے ساتھ اٹھ سکتے ہو، اگر زندگی میں آج سیاست امام علی والی کرو، آج امام حسین کی سیاست کرو، اٹھو امام حسین کی سیاست کرو. اس وقت ہے امام حسین کی سیاست کا. اسی محرم میں شیعہ اٹھے، قیام کرے اور اعلان کر دے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یبایع مثلی لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ہم حسینی ہیں، ہم کسی یزید کی بیعت نہیں کریں گے. آؤ سیاست کرو امام حسین کی. امام حسین کا قیام سیاسی تھا، حکمران کے خلاف تھا نا، کسی زمین کے اختلاف میں تو نہیں تھا. یعنی باغ کا جھگڑا تھا، امام حسین علیہ السلام نے باغ کا جھگڑا اگر کرنا چاہتے تو تھا، فدق کا جھگڑا تھا، ابھی حل نہیں ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام چاہتے تو جا کے وہاں کہتے جی یہ میری زمین الگ کرو، اپنی زمین الگ کرو. زمین کا یہ نہیں کیا. اور سیاسی مخالفین تھے، مذہبی مخالفین تھے. سید الشہداء حجاز میں ایک بھی نظریاتی حامی امام حسین علیہ السلام کا نہیں تھا. پورے حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، یہ 3 حجاز کے بڑے شہر تھے، ان میں ایک بھی اہل البیت کا حامی نہیں تھا. احترام کرتے تھے لیکن نظریاتی حامی یا نظریاتی پیروکار نہیں تھے. لیکن ان کے خلاف امام نے جنگ نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ فرقہ وارانہ جنگ کرتا ہوں میں، جو میرے مسلک اور میرے مذہب پہ نہیں ہے میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. حکمران کے خلاف جنگ کی. حکمران کے خلاف جنگ، حکمران کا انکار، حکمران کی مخالفت سیاست ہی ہوتی ہے. اس کو اور کیا کہتے ہیں آپ؟ سیاست ہی کہتے ہیں نا اس کو. اور خالیات، بغیر انصار کے مخالفت کرنا، یہی سیاست ہے. سید الشہداء کی یہ سیاست کرو نا آپ کہتے ہو ہم تھوڑے ہیں. کتنے تھوڑے ہو؟ اتنے تھوڑے ہو جتنے امام حسین کے ساتھ تھوڑے سے بندے تھے، اتنے ہو یا اس سے بھی کم ہیں تم. امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ بندے تھوڑے ہیں. اس وقت یزید کے خلاف بولنا مناسب نہیں ہے، بندے تھوڑے ہیں، یہ کہا امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام نے نہیں کہا بندے تھوڑے ہیں. امام نے انکار کر دیا اس طاغوت کا، یزیدیت کا انکار کر دیا. نہیں کرتا ہوں بیعت اس کی. کرو یہ سیاست کرو امام حسین علیہ السلام. اگر یہ سیاست کی
قیامت میں اللہ امام حسین کے ساتھ اٹھائے گا. لیکن اگر ماتم حسین کا کیا، گریہ حسین کا کیا، آنسو حسین کے بہے، مجلس حسین کی شرکت کی، لیکن ووٹ طاغوت کو دیا، حمایت طاغوت کی، سیاست طاغوت کی، کھڑے یزید کے ساتھ ہوئے، فاسق و فاجر کے ساتھ کھڑے ہوئے، پھر قیامت میں اللہ حسین کے ساتھ نہیں اٹھائے گا. امام حسین علیہ السلام. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کے وقت کتنے شیعہ تھے اس وقت زمین پہ؟ 72 تھے یا زیادہ تھے؟ صرف 72 شیعہ تھے. کوفہ میں کوئی شیعہ نہیں تھا، بصرہ میں شیعہ نہیں تھے، باقی شہروں میں شیعہ تھے نا. مدینہ میں تو تھے امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے ماننے والے تھے، لیکن یہ کربلا میں نہیں تھے. کہیں تو تھے، جب کربلا میں نہیں تھے کہیں تو تھے. اب اللہ ان کو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ جو کربلا میں امام کے ساتھ نہیں تھا، اب قیامت میں اللہ ان کو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ اس کوفی کو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ امام حسین کے ساتھ اٹھائے گا، جو زندگی میں امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، لیکن یہ توقع رکھتا ہے کہ چونکہ میں رویا آپ کے لیے ہوں، اس لیے قیامت